انزل الیک من ربک، اے میرے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہنچا دو جو آپ پر تیرے رب نے نازل فرمایا ہے۔ حضرات، حمد و ثنا کے بعد موسم آپ کے سامنے ہے۔ چند ایک گزارشات چند منٹوں میں کر کے انشاءاللہ العزیز بات کو سمیٹتا ہوں۔ یہ آیہ کریمہ جو میں نے اس کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے، اپنے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے مخاطب فرمایا اور ایک عمل کے لیے حکم دیا۔ وہ عمل کیا ہے؟ بلغ ما انزل الیک من ربک، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ڈیوٹی، آپ کی ذمہ داری، آپ کا فریضہ جس کے لیے ہم نے آپ کو بھیجا ہے، وہ اللہ کی طرف سے جو آپ پر نازل ہوتا ہے اس کو لوگوں تک پہنچانا۔ اللہ اکبر۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے اس عہدے اور اس مقام پہ قائم فرمایا تو پہلے اللہ کے حکم کے مطابق آپ چپ کے تبلیغ کرتے رہے، اور پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوا انذر عشیرتک الاقربین، میرے محبوب اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ نبی علیہ السلام نے پوری برادری کو اکٹھا کیا، اور سب سے پہلا اعلان جو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا وہ یہی تھا، صفا پہاڑی پر جو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ اور اس خطبے میں آپ نے کیا حکم دیا لوگوں کو، کیا دعوت دی لوگوں کو، کیا لوگوں کو خوشخبری دی؟ فرمایا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، کائنات کے لوگوں کہہ دو لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید کا اعلان کر دو، اس کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی بگڑیاں سنوارنے والا نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور فرمایا اس کلمے کا کمال یہ ہے کہ جب کوئی اس کلمے کو سینے سے لگا لیتا ہے تملک العرب والعجم تفلح، نجات پا جاتا ہے، عرب و عجم کا مالک بن جاتا ہے۔ لیکن مکہ والوں نے چند آدمیوں کے بغیر کیا کہا؟ آپ کا چچا، اللہ اکبر، جس کا نام ابو لہب تھا، نبی علیہ السلام کا سگا چچا، جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس نے میلاد کے موقع پہ، نبی علیہ السلام کی پیدائش کے موقع پہ لونڈی آزاد کر کے خوشی منائی تھی، وہی دنیا کا بدترین اور بدبخت انسان ہے جس نے سب سے پہلے میرے محبوب آقا پہ گالی گلوچ کی اور میرے آقا کے لیے گندی زبان استعمال کی۔ اللہ اکبر، جس کا جواب رب نے دیا۔ پھر میرے پیغمبر علیہ السلام دن رات ایک کر کے کبھی کہیں ہر مقام کے، کبھی اکیلے کو، کبھی میلے ٹھیلوں میں، کبھی منڈیوں بازاروں میں، کبھی کہیں میرے پیغمبر یہی کلمہ کائنات کے سامنے پیش کرتے رہے، اور کسی سے کوئی اچھا جواب ملتا الا ماشاءاللہ، ورنہ اکثر و بیشتر لوگ کڑوی کسیلی باتیں سنا کے چلتے بنتے، حتیٰ کہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام طائف کی وادیوں تک پہنچے، اور وہاں جو سلوک ہوا وہ بھی آپ جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جبریل آئے، فرمایا محبوب
اگر کہو تو میں پتھروں کے درمیان میں رکھ کے ان کو پیس دوں۔ میرے محبوب فرماتے ہیں جبریل میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ اکبر، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما دے، یہ جانتے نہیں ہیں۔ نبی کا کام نہیں گالیاں دینا، نبی کا کام نہیں کسی پہ ظلم کرنا، نبی کا کام نہیں کسی قسم کی اس طرح کی بات کرنا۔ حتیٰ کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان عرفات میں کھڑے ہوئے تو محبوب کائنات خطبہ ارشاد فرماتے ہیں اور اپنے اس فریضے کی گواہی صحابہ سے لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں میرے صحابہ یہ بتاؤ 1,00,000 اور کئی ہزار کا مجمع تھا، فرمایا یہ بتلاؤ کہ حل بلغت رسالہ، میں نے تمہیں رسالت کا پیغام پہنچا دیا ہے کہ نہیں؟ جو فرمایا تھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، میرے محبوب جو تیرے رب نے تیری طرف اتارا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1,00,000 کئی ہزار صحابہ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ تم سے اللہ پوچھے گا کہ تمہیں میرے محبوب نے میرا پیغام پہنچایا کہ نہیں جس کا حکم دیا تھا؟ تو میرے صحابہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کے دربار میں سب گواہی دیں گے کہ یا اللہ تیرے اس پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پوری خیر خواہی کے ساتھ وہ جو کچھ تو نے ان تک پہنچایا انہوں نے وہ اپنی امت تک پہنچا دیا۔ اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ جو موجود ہو تم تک پہنچ گیا، اور جو موجود نہیں ہے قیامت تک کے آنے والے لوگ جو ہیں ان تک یہ میرا پیغام پہنچا دو۔ رب کعبہ کی قسم یہ مصطفیٰ علیہ السلام کے صحابہ کا ہی کمال ہے کہ جو آج تک 1400 سال 1500 سال کے بعد آج بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام منوان بغیر کسی فرق کے ہم تک پہنچ رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک پہنچتا رہے گا۔ میرے بھائیوں اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ڈیوٹی پوری کر دی۔ اب نبی علیہ السلام کے امتی علماء کی شکل میں اللہ کے فضل و کرم سے یہ اپنی ڈیوٹی نبھا رہے ہیں، نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں۔ کہیں گولیاں چلتی ہیں، کہیں بم دھماکے ہوتے ہیں، کہیں ڈاکو پڑتے ہیں، کہیں کچھ ہوتا ہے، سب کچھ پرواہ نہیں کرتے اور سب کچھ برداشت کر کے اللہ کے دین کو دن رات لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ یہ اللہ کا فریضہ ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کو دیا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ مزید پھر کبھی صحیح اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔